بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المرسلات کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 40 تک بات کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ قیامت کیسے برپا ہوگی اور قیامت کے برپا ہونے کی کیا دلائل ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دلائل، ان نشانیوں، ان آیات کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے مجرمین کو بتلا رہا ہے کہ اب کچھ تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب تم اپنے انجام کو پہنچو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے انجام رکھتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے ان کو انجام تک پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون۔ انطلقوا، چلو، یعنی آگے بڑھو، چلو۔ الی ما کنتم به تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کذب یکذب، جھٹلانا، اور انطلق ینطلق مطلب ہوتا ہے چلنا۔ یہاں انطلقوا، چلو، حکم دیا جا رہا انہیں، یعنی چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی کہ آخرت کے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ان منکرین کا حشر بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اب تو وہ چیز واقع ہو گئی جس کا تم انکار کر رہے تھے، اب چلو، اب چلو، دیکھو اس طریقے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، جس کی 3 برانچز ہیں۔ ظل کہتے ہیں سایہ، ذی ثلاث 3 والا، ثلاث 3 کہتے ہیں، ذی ثلاث 3 والا، شعب برانچز، شاخیں۔ اب یہاں جو ہے شاخوں سے مراد اور ظل سے مراد یہاں پر دھواں ہے جو سائے کی مانند ہوتا ہے، اور شاخوں سے مراد یہ ہے کہ جب یہ دھواں اوپر بلندی کی طرف اٹھتا ہے تو وہ الگ الگ ڈائریکشن میں جانے لگتا ہے، تو وہ 3 ڈائریکشن میں جائے گا، تو اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ یعنی کہ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، مراد دھواں، یعنی اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف جو اوپر کی طرف نکل رہا ہوگا اس کی طرف چلو۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، ظلیل کہتے ہیں سایہ دار، یعنی کہ یہ ایسا سایہ ہوگا اوپر جو بیان کیا گیا، یعنی ایسا دھواں ہوگا، نہ اس میں ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز ہوگی، یعنی کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہوگا۔ اغنا یغنی، بچانا، بے نیاز کرنا، لہب شعلہ، یعنی آگ کا جو شعلہ ہوگا نہ اس سے وہ بچا پائے گا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی ٹھنڈ کر دینے والی چیز ہوگی جو اسے جو ہے محفوظ کر لے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ جو ہے وہ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی۔ رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اسی سے رمی جمار کہتے ہیں، کنکری مارنا، کنکری پھینکنا۔ شرر چنگاریاں، قصر کہتے ہیں محل کو، بلند بڑے بڑے جو محلات ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، اس طریقے سے بڑی بڑی چنگاریاں یہ آگ پھینکیں گی۔ کأنہ جمالات صفر، وہ اس طریقے سے ہوں گی جیسے زرد اونٹ ہوں، یعنی کہ جمالات یہاں اونٹ کے معنی میں، صفر کہتے ہیں زرد، جو یلوئش ہوتا ہے اس کو، یعنی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی، وہ آگ کے شعلے یوں محسوس ہوں گے گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ یعنی کہ ہر چنگاری ایک قصر جیسی بڑی ہوگی، ایک محل جیسی بڑی ہوگی، اور جب یہ بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ کر پھٹیں گی اور چاروں طرف اڑنے لگیں گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ جو ہے اچھل کود کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرف وہ اس کی لپٹیں جو ہے
اس کی جو لو ہوگی وہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے مل جل رہے گی کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس سے زرد اونٹ جو ہے کود رہے ہوں، ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہوں گے. وہ آگ کی لو، آگ کی جو ہے تپش. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، نطقہ ینطق کہتے ہیں بولنا. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بول پائیں گے، کچھ نہ بولیں گے. یعنی مجرمین جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. یہ ان کی آخری حالت ہوگی جو جہنم میں جو ہے داخلے کے وقت ان پر طاری ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا کہ اپنی صفائی پیش کرنے کا، بلکہ وہ سب دیا جا چکا ہوگا. لیکن جب وہ اپنی صفائیاں دے چکے ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حقائق کو بیان کرے گا، ان کے دلوں میں جو کچھ رہا ہوگا اس کو بیان کرے گا، ان کے جرائم کو سامنے لائے گا، ان کے نام اعمال کو جب پیش کرے گا تو وہ ایسے بن جائیں گے کہ اب ان کی زبان سے کچھ نکلے گا نہیں، اب چپ پڑ جائیں گے، کچھ کہنے کے رہے گا ہی نہیں. جب اتنے کھلے ہوئے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں تو انسان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے. تو یہ وہ کنڈیشن ہے کہ ان کے جرائم سب سامنے آ چکے ہوں گے تو اب ان کی زبان سے کچھ نہ نکلے گا، وہ اب جو ہے مان لیں گے، اب ان کی زبان سے کچھ نکلنے کے لیے رہ ہی نہیں جائے گا. یہ مطلب ہے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور عذر پیش کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچے گا. تو ایسے جیسے ہم زبان اردو میں بولتے ہیں کہ اس کی بولتی بند ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے رہ نہیں گیا. حقیقت جو ہے سامنے آیا ہو گئی تو اب اس پر کیا عذر پیش کرتا. تو اس طریقے کی بات. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے. الفصل فیصلہ، یعنی حق اور باطل کے درمیان الگ الگ کرنا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کا دن ہے. جمعناکم، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو جو ہے جمع کر دیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. قید کہتے ہیں چال کو، سازش کو، داؤ کو. کاد یکید کیدن، چال کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا. اگر تم کوئی مکاری کر سکتے ہو، کوئی چال کر سکتے ہو تو کر کے دیکھو. یعنی دنیا میں تو تم بہت مکاریاں اور چال بازیاں کرتے رہے، اب یہاں کوئی چال چل کر میرے پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ذرا بچ کے دیکھو. یہ کہنے کا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ان کی کوئی چال نہ چل پائے گی. اس کے بعد کی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ متقین کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ متقین کو اللہ تعالیٰ کن نعمتوں سے نوازے گا، ان کے لیے کس طریقے کے چشمے ہوں گے، کس طریقے سے وہ میٹھے سائے میں جو ہے زندگی گزار رہے ہوں گے. ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم جو ہے کل بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.